السلام علیکم میرے دوستو، آپ سب کا پھر سے ایک بار نئی ویڈیو میں ویلکم، خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ دنیا کا وہ کون شخص تھا جس کے پاس بے انتہا پیسہ تھا اور جب حج کرنے جا رہا تھا تو راستے میں بہت سارا سونا لوگوں کو دیتا چلا جا رہا تھا۔ اگر آپ کو اسلامی تاریخ جاننے میں دلچسپی ہے تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ اسلامک ریلیٹڈ واقعات اور تاریخ ہم لاتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے۔ میرے دوستو، تاریخ دانوں کے مطابق دنیا کی تاریخ کا امیر ترین آدمی مغربی افریقی ملک مالی پر حکومت کرنے والا ایک بادشاہ تھا جس کا نام منسا موسیٰ تھا۔ یقیناً اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ دنیا میں سب سے امیر ترین انسان کون ہے تو آپ کہیں گے ایلن مسک، مگر دنیا کی تاریخ کا امیر ترین شخص جسے قرار دیا جاتا ہے وہ منسا موسیٰ ہے، جن کی دولت کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ منسا کا مطلب سلطان یا بادشاہ ہے اور کہا جاتا ہے کہ ان کی پیدائش 1280 کے قریب ہوئی تھی۔ وہ 1312 میں اپنے بھائی ابو بکر کی جانب سے تخت چھوڑے جانے پر بادشاہ بنے۔ اس طرح منسا موسیٰ مغربی افریقی سلطنت کے 9ویں بادشاہ سلطان بنے، اور جب وہ تخت نشین ہوئے تو اس وقت بھی وہ بہت امیر تھے۔ تاریخ دانوں کے مطابق اس زمانے میں یہ سلطنت سب سے زیادہ مقدار میں سونا نکال رہی تھی اور دنیا کی مجموعی سپلائی کا 50% سے زیادہ حصہ اس کی ملکیت تھا۔ منسا موسیٰ کے تخت پر بیٹھنے کے بعد اس سلطنت نے تیزی سے پھیلنا شروع کر دیا، جبکہ تجارت پر بھی بہت زیادہ توجہ مرکوز کی گئی۔ نمک اور سونے کے ذخائر کی وجہ سے منسا موسیٰ کی دولت میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا، جبکہ ہاتھی دانت کی تجارت نے بھی انہیں مزید امیر بنا دیا۔ ان کے عہد میں یہ سلطنت 3000 کلومیٹر رقبے پر پھیل چکی تھی، جس میں 24 شہر موجود تھے اور انہیں کبھی کسی جنگ میں شکست کا سامنا نہیں ہوا۔ اسی درمیان انہیں حج کرنے کا شوق ہوا۔ تاریخ دانوں کے مطابق منسا موسیٰ درویش صفت حکمراں تھا اور 1324 یا 1325 عیسوی کو وہ حج کے سفر پر روانہ ہوئے، جسے تاریخ کا پرشکوہ ترین سفر حج قرار دیا جاتا ہے۔ 6500 کلومیٹر کے اس سفر کے لیے وہ اپنے ساتھ 60,000 افراد کو لے کر نکلے تھے۔ ان تمام افراد کے لیے ریشمی لباس اور قیمتی اشیاء تیار کیا گیا تھا، جبکہ اونٹوں پر خالص سونے کے تھیلے لدے ہوئے تھے۔ اس سفر کے لیے وہ صحرائے اعظم، صحارا اور مصر سے گزرے تھے، اور قاہرہ میں انہوں نے اتنا زیادہ سونا بانٹا کہ وہاں کی معیشت ہل کر رہ گئی تھی، اور اس وقت سونے کی قیمت بہت بڑھ گئی تھی۔ مگر بادشاہ کی سخاوت کا نتیجہ یہ ہوا کہ 10 سال تک وہاں مہنگائی برقرار رہا۔ خیر، حج سے واپسی پر منسا موسیٰ نے اپنی سلطنت کی تعمیر نو پر کام شروع کیا، اور ان کے عہد کی تعمیرات سے ان کا نام پوری دنیا میں مشہور ہوا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے اندلس، جس کا نام اب اسپین ہے، یہاں سے تعلق رکھنے والے شاعر اور آرکیٹیکٹ ابو اسحاق ابراہیم ساحلی کی خدمات حاصل کی تھی اور انہیں 200 کلو گرام سونا انعام میں دیا۔ انہوں نے تعلیمی ادارے، مساجد اور دیگر تعمیرات کی، جن کے نتیجے میں افریقہ اس وقت ثقافت اور تعلیم کا مرکز بن گیا۔ اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ اتنے امیر تھے تو کتنی دولت کا مالک رہا ہوگا؟ تو کچھ تاریخ داں اندازہ لگاتے ہیں کہ منسا موسیٰ کی دولت موجودہ زمانے کے اعتبار سے 400 سے 500 ارب ڈالرز کے قریب تھی، مگر سونے، نمک اور سلطنت کے رقبے کے باعث اس کا درست اندازہ لگانا مشکل ہے۔ مگر اس بات پر تاریخ داں متفق ہے کہ وہ دنیا کی تاریخ کے امیر ترین شخص تھے۔ بہرکیف اس دنیا میں جو آیا ہے سب کو ایک دن جانا ہے، لہٰذا اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ منسا موسیٰ کا بھی انتقال 1337 عیسوی میں ہو گیا اور اس دنیا سے چل بسا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستو، ہماری یہ پیشکش کیسی لگی؟ آپ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی دوسری نئی ویڈیو میں۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔